السلام علیکم۔ اساتذہ کسی ملک کا بڑا حساس طبقہ ہوتا ہے اور احساس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ میں نے بڑے محکموں کا جائزہ لیا ہے، جتنے بھی حکومتی محکمے ہوتے ہیں ان میں محسوس کیا ہے کہ جتنی ذمہ داری سے اساتذہ کام کرتے ہیں اس میں ضرور کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ایز اے ہول مجموعی طور پہ اچھا کام ہو رہا ہے، اچھا رزلٹ دیے جا رہے ہیں اور کام ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے، تسلی بخش آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم وہ نہیں اوپر نہیں جا سکتے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ آیا تھا پاکستان میں، غالباً وہ روس کا صدر تھا یا امریکہ کا صدر تھا، مجھے وہ واقعہ بھول گیا، پوری طرح سے یاد نہیں۔ تو اس کے استقبالیہ میں نا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ کھڑے کیے ہوئے تھے، تو عام طور پہ پھول پیش کرتے ہیں بچے، تو اس نے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، کسی نے کچھ۔ تو وہ جو ہے وہ صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں ہمارے صدر صاحب سے بات کی اور کہا کہ آپ کا ملک صحیح ترقی نہیں کر پائے گا۔ یہ تب ترقی کریں گے جب ان بچوں کے اندر یہ شوق آئے کہ ہم استاد بنیں گے، لیکن استاد بننے کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے۔ یہ سارے تو اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے اچھے خاصے یہ پیسے کما سکیں۔ تو جب تک ان میں استاد بننے کا رجحان نہیں آئے گا یہ ترقی آپ کا ملک نہیں کر سکے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو یورپی ملک ہیں جن کو ہم ترقی کا ایک نمونہ ماڈل مانتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں اور ان کی سہولیات بہت ہیں، ان سے کام بھی بہت لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کام بہت لیا جاتا ہے اور بڑی ریگولیرٹی سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کی سہولیات بھی بہت ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سہولیات جو ہیں وہ دن بدن کم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے موجودہ پنجاب میں، دوسرے صوبوں کا بھی حال تقریباً ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ IMF کی بلا جو ہے وہ ہر طرف چھا جاتی ہے، لیکن پنجاب اس کی اطاعت میں پہل کرتا ہے ہمیشہ۔ تو ابھی کئی مصائب جو ہیں وہ اساتذہ پہ مسلط کیے گئے ہیں، ایک نہیں کئی، تقریباً یہ 2 سال سے مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں جن سے اساتذہ کے اندر انتہا کی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو جو پینشن کے مسائل کر دیے، وہ جو چھٹیوں کے پیسے ملتے تھے وہ کر دیے، کئی قسم کے، جس سے اب دیکھیں نا اساتذہ کو بہت بڑی یہ پوسٹیں نہیں ہیں ان کی، اور تنخواہیں بھی بہت معمولی سی ہیں۔ تو بہت سارے استاد ایسے ہیں جو پرائمری اسکولوں میں کافی سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سارا دن بہرحال ادھر مغز ماری تو کرنی پڑتی ہے نا، اور ان کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان بچوں کے والدین کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، معاشرے میں بھی اپنا ایک رکھ رکھاؤ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو ان کی تنخواہ اگر 40-45 ہزار ہو تو آج کے دور میں بہت مشکل ہے ایک فیملی والے کا گزارا کرنا۔ چلیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی جب قدغن لگائی جائے کہ آگے ان کو پینشن میں یا کسی اور مسئلے میں ان کو کچھ نہ کچھ کٹوتی شروع کر دی جائے تو وہ بے چینی تو ہونی تھی، تو وہ بے چینی پائی جاتی ہے اچھی خاصی۔ اور ان دنوں میں بھی اساتذہ جو ہیں وہ یہ احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن یہاں اساتذہ چونکہ وہ بالکل شریفانہ سا احتجاج کرتے ہیں، پھر وہ نعرے لگاتے ہیں یا ویسے ہمیں زبانی کھوکھلی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پھر اسکول بند کر دیں گے، بھائی اسکول بند کر دیں گے حکومت کا کیا بگڑے گا؟ اور چین میں 5 سال اسکول بند رہے تھے، چین کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو یہاں بھی 5 سال بند ہو جائیں گے، ان کا کیا ہے، تنخواہیں آپ کی بند ہوں گی۔ تو وہ ان چیزوں سے حکومت کوئی نہیں ڈرتی، تو وہ ان کو مزید دبا کے رکھتی ہے، اور کہیں کہیں ہلکی پھلکی پولیس کے ساتھ جھڑپ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، کچھ جیالے ٹیچر آگے نکلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پولیس میں بھی کئی جیالے ہیں، تو وہ آپس میں ذرا دو بدو ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی احتجاج جاری ہے، مسلسل پیغامات اساتذہ یونین جو ہیں ان کی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے جو وزیر تعلیم پنجاب کے ہیں، یہ بڑے باہمت ہے اور چاہتے ہیں استاد کو بہت زیادہ عزت دی جائے اور اس تعلیم کے نظام کو اپ لفٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا عمل کے ساتھ رد عمل ہوتا ہے، یا مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت جہاں ہوتی ہے ساتھ ہی مرکز گریز قوت بھی ہوتی ہے۔
تو ایسے ہی ان کے بالکل متضاد ذہن کا بندہ بھی کوئی حکومت میں موجود ہے اور جس کا اثر و رسوخ اچھا خاصا ہے۔ اب وہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سا بندہ ہے جو پورے سسٹم کو، پورے ایک محکمے کو وہ اپنی مرضی سے چلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کھینچتے ہیں اور ایک طرف تھوڑا سا استاد کا جو ہے وہ ذہن جو ہے مطمئن ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف دوسرے کھینچنے والے نیچے لے جاتے ہیں۔ جیسے رسہ کھینچنے والی دو ٹیمیں نہیں ہوتی، کبھی وہ کھینچ کے ادھر لے جاتے ہیں، کبھی وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وزیر تعلیم بڑے نیک نیت اور ایماندار ہیں اور ایماندار بندوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دوسری طرف والے جو لوگ ہیں شاید ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اور وہ جلدی زیادہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں۔ تو حال ہی میں ایک ٹیسٹ جس کا نام دیا گیا ہے TNA، اس کو DNA نہ سمجھیں، DNA بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو DNA بھی ہو جائے گا۔ تو TNA جو ہے نا وہ ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ کے نام سے ایک شروع کیا گیا ہے، اور یہ سارے جو اس میں سب اساتذہ جو 3.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں وہ اس میں وہ ٹیسٹ دیں گے، اور اس کے جو اچھے مقاصد ہیں وہ تو یہ ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اساتذہ کو پتہ چل جائے کہ ان میں کون سی کمی بیشی ہے، ان میں کس چیز کی کمی ہے، اور اس چیز کی ٹریننگ انہیں کرائی جائے، اور وہ اسیسمنٹ چونکہ ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کو کیا جو ہے وہ ضرورت ہے، ٹیسٹ کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ ٹریننگ کرائی جائے گی تو آگے پوری بچوں کا بھی بھلا ہوگا، اساتذہ کا بھی بھلا ہوگا اور پوری قوم کا بھلا ہوگا۔ اور ساتھ ان لوگوں کو یہ لالچ دیا گیا ہے کہ اگر تو ان میں سے جن کے اچھے نمبر آئیں گے، بہت اچھی کارکردگی ان ٹیسٹوں میں دیں گے، ٹیسٹ کے ساتھ بعد میں انٹرویو بھی لیا جائے گا، تو وہ ان لوگوں کو ٹریننگ کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ اب باہر کے ملکوں میں ایک چارم ہوتا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ جاپان وغیرہ میں بھیجا جائے گا۔ جاپان میں بھیجیں گے تو پہلے وہاں وہ بچے جو صفائی ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ ٹیچر دیکھ کے آئیں گے اور آ کے آپ کا گلا پکڑیں گے کہ اب آپ ہمارے بچوں سے بھی، یہ جو یہاں والے بچے ہیں نا جو شہزادے ہیں، ان سے بھی وہ کام کروانا جو جاپانی طالب علم کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان ملکوں میں آپ کو بھیجیں گے، ظاہر ہے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، اس میں اضافی پیسے بھی ملتے ہیں اور باہر کا ٹور بھی ہو جاتا ہے، ویزا بھی اسٹیمپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑا نہیں بلکہ اچھی خاصی ہمارے غریب ملک میں لوگوں کو طلب ہوتی ہے کہ وہ باہر کا کوئی چکر لگ جائے، تو یہ لالچ بھی انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جو پالیسی ظاہر کی جا رہی ہے وہ تو بہت اچھی ہے کہ ٹھیک ہے جو ٹیچر ہے ان میں جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف چونکہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، یہ اس چیز کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، کہیں بھاگے نہیں جا رہے تھے ٹیچر، ان سے ٹریننگ جب مرضی کروا لی جائے کوئی مسئلہ نہیں ایسا، لیکن ایک طرف تو وہ احتجاج میں ہیں، وہ تو اسکول بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کو یہ چیز دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف ٹیسٹ دیں اور آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ تو ان کا نا دھیان بٹانے والی بات ہے کہ وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو کسی اور کام پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو اساتذہ تنظیمیں ہیں وہ ان کے آپس میں جو ویسل چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس طرح سے ہمیں یہ حکومت جو ہے یہ مزید کمزور کرنا چاہتی ہے اور اخلاقی طور پہ کمزور کرنا چاہتی ہے۔ وہ کیسے کہ وہ ٹیسٹ جو بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ جو اساتذہ ہیں جو پڑھ کے آئے ہیں، کتنی کلاسوں میں کتنے امتحان اور کتنے ٹیسٹ دے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی NTS کا ایک ٹیسٹ تھا جس میں پاس ہوئے تو تب یہ سلیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جس نے ماسٹر ڈگری کی، جس نے BEd کیا، سب وہ پڑھ کے امتحان دے کے آئے ہیں، وہ کوئی ڈائریکٹ وایا بٹھنڈا تو نہیں آیا، یہ سارے ٹیسٹ دیتے رہے ہیں، تو قابل لوگ ہیں۔ یہ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک کوئی امتحان دے لیتا ہے، ایک ڈگری کر لیتا ہے، تو 2 4 6 سال بعد وہ چیزیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بھول جاتی ہیں۔ آج اگر کہیں کہ وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے آپ نکال کے کوئی MA کی بک میں سے، ماسٹر MSc کی کتاب میں سے، کوئی MPhil میں سے، کوئی میٹرک کی، کوئی انٹر کی کتاب میں سے کوئی چیز آپ کوئی سوال دے دیں گے تو وہ اساتذہ جو ہے فٹافٹ کر دیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ نالائق ہوں گے۔ تو اساتذہ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طرح یہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے فیل کر کے یا ہمیں نالائق شو کر کے ہمارے مطالبات کو یہ ختم کرنے کی سازش ہے۔ ہمارے جو جذبات ہیں یا جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم مالی سہولیات گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں اور جو گورنمنٹ ختم کر رہی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے
کہ وہ ہمیں کریں۔ اس کا ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی جو نا سی او کے لیے اور ٹیسٹ لیے گئے اور ڈی او کے لیے ٹیسٹ لیے گئے، تو ان میں پہلے خبروں میں یہ آیا کہ 10-12 بندے سارے پاس ہوئے ہیں ٹوٹل پنجاب میں۔ تو پھر بعد میں ایک رزلٹ کیا گیا جس میں کچھ زیادہ لوگ جو ہیں ان کا نام آ گیا، تو وہ کوئی 30 40 50 لوگ تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ان کا پاس مارک تھا انہوں نے 50 سے کم کر دیے تھے، اس لیے یہ دوسرے لوگ بھی اس میں کلیئر کر گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ 50 نمبر وہ لوگ 100 میں سے نہیں لے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیسٹ میں کوئی ایسی چیز تھی، یا ٹیسٹ میں ایسی چیز تھی، یا وہ لوگ واقعی بھولے ہوئے تھے، وہ تیار ہی نہیں تھے ذہنی طور پہ، تو جو وہ نہیں کر پائے۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ لوگ اس میں پاس کر دیے ہیں، رہتی نمبروں سے پاس کیے ہیں، تو ماشاءاللہ چلے مبارک ہو، ہم ان کو، ہمارے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں اچھے، ہم ان کو مبارک دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کیا کہ یکسر جو اگلے لوگ تھے ان کو یکسر فارغ کر دیا، حالانکہ ان میں اگر یہ 36 ضلع 30 ضلعوں میں تو سی او بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سی او یہ 30 نالائق تو نہیں تھے، وہ تو بڑا اچھا ضلع چلا رہے تھے۔ ان میں سے آدھے تو چلو فرض کر لو کہ آدھے جو ہے وہ نالائقی دکھا رہے تھے، یا کوئی کرپشن کا معاملہ تھا، یا کچھ نہ کچھ تھا، کوئی کمزوری تھی، باقی سارے تو ایسے نہیں تھے، لیکن ان کو 1 منٹ میں فارغ کر کے اب نئے لوگوں کو لگا دیا گیا ہے۔ چلو ان کے لیے ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے بہت سا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ نفسیاتی طریقے جو غلط انداز سے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ تو اب لوگ ڈاواں ڈول ہیں اساتذہ جو ہیں کہ ٹیسٹ دیں کہ نہ دیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ٹائمنگ غلط ہے۔ جب استاد سیٹسفائی ہوگا تب آپ اس سے جو مرضی کام کروا لیں، جو مرضی لے لیں، لیکن جب وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوگا تو اس کو خراب کرنے والی بات ہے، اور اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے حکومت کو۔